اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن حسين عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى. وهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك كله محاضرة الطول داخل في قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن حسین جو ہیں وہ اپنی اماں فاطمہ بنت حسین سے، یعنی فاطمہ بنت حسین جو ہیں یہ فاطمہ الصغریٰ کہلاتی تھیں، کیونکہ انہوں نے نام جو ہیں اپنے دادی کے نام پہ اس کا نام بھی فاطمہ رکھا. ان جدتها فاطمہ بنت رسول اللہ، وہ اپنی دادی سے روایت کر رہی ہے، اسی لیے اس اسناد میں انقطاع ہے، کیونکہ فاطمہ الصغریٰ جو ہے لم یدرک فاطمہ الکبریٰ، ان کی اپنی دادی سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس سند میں یعنی اتصال جو ہے وہ نہیں بلکہ انقطاع ہو جاتا ہے. قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، جب میرے آقا رحمت دو عالم مسجد میں داخل ہوتے تو آپ درود اور اپنی رات پہ بھی سلام بھیجتے. جیسے ہم نماز میں حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو حضور بھی نماز میں یہی درود مبارک پڑھتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ دوسری روایات مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور بھی پڑھتے تھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد فرماتی اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور جب خارج ہوتے مسجد سے تو اپنے اوپر درود و سلام بھیجتے اور فرماتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، کیونکہ مسجد کے اندر تو سراپا سوال رحمت ہی رحمت ہے. البتہ باہر جب آدمی نکلتا ہے تو رزق ہے، دنیا ہے، کاروبار ہے، تو اس کا بھی مانگنا جو ہے وہ شرعاً منع نہیں ہوتا. اب امام فرماتے ہیں رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی ھذا حدیث حسن.
اسنادہ لیس بمتصل، اس کی سند متصل نہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، اس کو کہتے ہیں فاطمہ الصغریٰ، ان کا لقاء جو ہے بی بی فاطمہ سے نہیں ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر کے بارے میں، فضائل مسجد کے بارے میں، بنائے مسجد کے بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ اگر ہم ساری جمع کریں تو بہت طویل ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم نے کچھ احادیث مبارک جو ہیں ان کو ذکر کر دیا۔ اب اللہ فرماتی فی بیوت اذن اللہ ان یذکر فیہا اسمہ ای اسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اسی لیے بعض علماء، بعض اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ اس میں ذات کے ذکر کی بھی تعلیم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نام کا ذکر کرو، تو اب کوئی جو ہے یا اللہ کہے یا لطیف کہے یا رحمان کہے یا رحیم کہے، تو سب اللہ کے نام۔ اور اس اسم پہ، اللہ کے اسم پہ، چونکہ یہ اسم ذات ہے اور یہ اسم جو ہے اس میں استجماع صفات کمال ہے، تو اس لیے تمام یعنی اولیاء اللہ جو گزرے ہیں وہ اس کے ذکر کو بہت ہی اہم سمجھتے ہیں، اور اسی طرح پورے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پایا ہے نا بس اسی ذکر سے پایا ہے، کہ جو بھی اللہ نے ہمیں ترقی دی، اللہ نے ہمیں بصارت کے ساتھ بصیرت دی، اللہ نے ہمیں نور ایمان اور نور عرفان سے نوازا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ذکر پر زور دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اب اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ نماز کے وقت میں یا نماز کی جگہ میں کہ اچھی طرح تیار ہو کے آؤ، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، روائے کریہ سے بچو، تم اللہ کے دربار میں جا رہے ہو۔ وقولہ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین لہ الدین، وقولہ وان المساجد للہ الآیہ، وقولہ تعالی یذکر فیہا اسمہ۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یتلا کتابہ، کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اور جب آدمی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو گویا اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت اکرمہ جب قرآن تلاوت فرماتے تھے تو تھوڑی چند آیات کے بعد فرماتے ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی، ثم اغمی علیہ، بے ہوش ہو جاتے کہ اچھا میں اپنے اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے قرآن پاک کو بڑے تدبر سے، بڑے تفکر سے اور انتہائی ادب سے اور انتہائی توجہ کے ساتھ غور کر کے پڑھیں تو قرآن جیسی نعمت جو ہے دنیا میں نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وقولہ تعالی یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، غدو کہتے ہیں صبح، یعنی سورج نکلنے کے بعد زوال تک یہ غدوہ ہے، اور پھر جو ہے زوال کے ڈھلنے کے بعد شام تک یہ آصال بھی ہے، عشیہ بھی ہے، غدوہ، روحہ، غدوہ، عشیہ، غدو، آصال، یہ سب الفاظ مبارک اسی لیے آئے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں فی البکرات والعشیات، کہ صبح ہو یا شام ہو اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ والآصال جمع اصیل وهو آخر النہار، کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہے، نکلنے کا وقت ہے، دن کا پہلا حصہ ہے یا دن کا آخری حصہ ہے، اللہ کے ذکر میں گزاریں، کیونکہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ میرے بندے جو ہیں وہ کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے،
وعلی جنوبہم لیتے ہیں تو میرا ذکر ہے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اگر آسمانوں میں نظر ڈالیں تو میرے قدرت میں، آفاق میں، میری صناعت میں اور میرے اس نظام میں فکر کرتے ہیں، اور پھر میری قدرتوں کا، میرے علم کامل کا، قدرت کامل کا اعتراف کرتے ہیں، تو مومن کی صفت یہی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مومن جب لیٹتا ہے تو داہنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے داہنی جانب لیٹے، اور رخ اگر قبلے کی طرف ہو تو اور اچھی بات، لیکن ایسی جگہ ہے کہ جہاں رخ نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نوم جو ہے علی جانب الیمین یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اور اگر اسی طرح بائیں طرف لیٹے تو یہ نوم الغافلین ہے، غافل لوگوں کی نیند ہے، اور اسی طرح اگر وہ ایسے لیٹتا ہے کہ رخ آسمانوں کی طرف ہے تو یہ نوم المتفکرین ہے، جو اللہ کی صنعتوں میں فکر کرتے ہیں، اور جو لوگ نعوذ باللہ بری عادت ہے اونھے لیٹتے ہیں تو یہ نوم الفاسقین ہے، یہ فاسقوں کی عادت ہے، یہ برے لوگوں کی عادت ہے۔ اس طرح صحیح لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں لیٹتے ہیں اور ایسے نہیں سوتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی داہنی جانب لیٹتا ہے تو دل چونکہ بائیں جانب ہے تو دل لٹکا ہوا ہے تو غفلت کی نیند نہیں آئے گی، اگر وہ بائیں طرف لیٹے گا تو دل کو راحت و سکون ملتا ہے تو بہت نیند میں ڈوب جاتا ہے، اس لیے پھر وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو مومن کی تو صفت یہ ہے، میرے آقا رحمت دو عالم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اس وقت بھی زبان پہ ذکر ہوتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور جب آسمانوں پہ نظر پڑتی فرماتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور اس کے بعد فرماتی اللہم انت اللہ لا الہ الا انت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر حال میں ذکر اللہ ہے، اٹھے تو اللہ کا ذکر ہے، اور بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، اور نیند میں سو رہے ہیں تو اللہ کا نام ہے، نیند سے بیدار ہو رہے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، ہر حال میں پانی پئیں تو اللہ کا ذکر ہے، کھانا کھائیں تو اللہ کا ذکر ہے، حتیٰ کہ حمام میں داخل ہوں تو اللہ کا ذکر ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلیں تو اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی غفرانک، اسی طرح لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں باسمک اللہم احیا وباسمک اموت والیک النشور، باسمک اللہم وضعت جنبی فاغفر لی ذنبی، اور اٹھتی نیند کھلتی ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو ہر حال میں مومن کی صفت یہ ہے کہ لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تیری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رہے، تیری زبان پہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ یہی مومن اور منافق میں فرق ہے کہ منافق جو ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اگر دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں میں بیٹھ گیا تو کوئی اچھی بات کر لی، علیحدہ ہو گیا تو پھر اپنے کفر پہ آ گئے، لیکن مومن جو ہے اس کی زبان جو ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مزین ہوتی ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں نماز کیا ہے؟ ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اسی طرح تلاوت کیا ہے؟ ذکر ہے، کلمہ شہادت کیا ہے؟ ذکر ہے، آپ طواف کرتے ہیں کیا ہے؟ ذکر ہے، احرام باندھیں گے تو کیا ہے؟ ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک، اور پھر آپ عرفات میں جاتے ہیں تو ذکر ہے، عرفات سے لوٹیں تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ھداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام سے جب واپس مینا میں آتے ہیں تو کیا ہے؟ ذکر ہے، ہر حال میں مومن اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، حتیٰ کہ بعض علماء کا محاورہ ہے کہ بعض اللہ والے تو اتنا ذکر کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں دیوانہ مجنون۔ اور دعا کریں کہ اللہ توفیق کے ذکر بھی عطا فرمائے۔ جب اللہ ناراض ہو نا ذکر کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہ عشاء کے بعد دوستوں کی محفل میں بیٹھ جائیں
ساری رات بک بک کرتے گزر جائے گی. مجال ہے کہ تمہاری آنکھ ذرا جھپک جائے نیند کے لیے. اچھا ابھی آپ عشاء کے بعد قرآن شریف لے کے پڑھنا شروع کریں تو فوراً پڑھ ہی نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 گھنٹے تک فلم پہ بیٹھتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, ڈشنگ دیکھتے ہیں اور مختلف دنیا کے گندے خبیث اور ناقابل ذکر چینلز پہ نظارے کرتے ہیں. لیکن ان کو کہو کہ ابھی ذرا مطالعہ کر لیں سبق کا, حدیث کا, شرح دیکھ لیں, نہیں. اس لیے ہمیں سمجھو کہ نام اسی کا آئے گا نا. دشمن کا نام لیتے ہو بھائی, تم کبھی اپنے دشمن کا نام لوگے؟ کس کا لوگے؟ دوست کا. اللہ نام نہیں لینے دیتا. کیا مطلب؟ دوستی نہیں رہی. تعلق ہو تو نام ہو نا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے جو ہیں ان کی تو سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سے. جب محبت اللہ سے ہے تو پھر ذکر بھی اللہ کا ہے, فکر بھی اللہ کا ہے, اور ہر حال میں وہ ان کے سامنے اللہ کی یاد ہے, اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں. باقی اللہ توفیق دے, ہمارے بس میں تو ہے نہیں. وقال سعید بن جبیر ان ابن عباس كل تصبیح فی القرآن هو الصلاۃ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, جیسے اس آیت میں ہے وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ. وہ فرماتے ہیں جہاں جہاں تسبیح کا حکم ہے اس سے مراد نماز ہے, کیونکہ نماز جامع ہے کہ نماز میں تکبیر بھی ہے, تحمید بھی ہے, تسبیح بھی ہے, تحلیل بھی ہے, نماز میں قرآن بھی ہے, نماز میں ذکر اللہ بھی ہے, نماز میں معراج مومن بھی ہے, نماز میں اگر اللہ مقام عطا فرمائے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ. میرے تو آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں. تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں تسبیح کا ذکر ہے مراد نماز ہے. وقال علی بن ابی طلحہ بعد یعنی بالغدو صلاۃ الغداۃ. وہ فرماتے ہیں اس سے مراد صبح کی نماز ہے. وبالآصال فرماتے ہیں صلاۃ العصر اس سے مراد ہے. وہما اول ما افترض اللہ من الصلاۃ وَأَحَبَّ أَن يُذَكِّرَهُمَا وَأَن يُذَكِّرَ بِهِمَا عِبَادَهُ. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے چونکہ نماز فجر اور عصر کی تھی, کیونکہ یہ اہم الصلوات میں ہے, کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ بھی ایسا وقت مشہود ہے کہ رات کے فرشتے اور صبح کے فرشتے جمع کھڑے ہیں, رات کے جا رہے ہیں, صبح کے آ رہے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور عصر کی نماز کے بارے میں سلف صالحین نے لکھا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. انہوں نے فرمایا صلاۃ العصر اس سے مراد ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقضا قال الحسن والضحاک یسبح له فیہا بالغدو والآصال. فرماتے ہیں یعنی الصلاۃ اس سے مراد نماز ہے. حضرت حسن اور حضرت ضحاک نے بھی یہی فرمایا. فرماتے ہیں ومن قرأ من القراء يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء من یسبح فتح بھی آئی ہے, کسر بھی آئی ہے. بعض قراء نے اسی طرح پڑھا ہے کیونکہ یہ ہے معلوم یسم فاعلہ. تو وقف کریں گے آصال پہ وقفا تاما. یسبح له فیہا بالغدو والآصال وقف ہو گیا. رجال لا تلہیہم تجارت, اور بعض وقف نہیں کرتے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم. تو مختلف قراء کرام نے
اپنے اپنے قراتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو تجارت ہو یا بیع ہو، بیچنا ہو یا لینا ہو، ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کأنہ مفسر للفاعل المحذوف، جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے یبکی یزید زارع لخصومۃ ومختبط مما تطیہ الطوائف، کأنہ قال من یبکیہ قال ھذا یبکیہ، وکأنہ قیل، سوال پیدا ہوگا یسبح لہ، تو سوال ہوگا من یسبح لہ، کون تسبیح کہتے ہیں؟ قال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع۔ وَأَمَّا عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ يُسَبِّحُ بِكَسْرِ الْبَاءِ، جن نے یسبح پڑھا ہے تم نے کہا جعلہ فعلا، تو فاعل کیا بنے گا؟ رجال، فاعل اس کا بنے گا فلا يحسن الوقف الا على الفاصل لمن انه تمام الكلام، وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع فيه اشعار بهمهم سامية ونیاتہم وعزائمہم العالیہ، اللہ نے اس میں اپنے بندوں کی، وہ بندے جن کی نیتیں پاک ہیں، وہ بندے جن کی ہمتیں بلند ہیں، وہ بندے جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت ہر حال میں ہیں، کہ مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں، صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في ارضه، یہ اللہ کے گھر ہیں اللہ کی زمین میں، ومواطن عبادته وشکره وتوحیده وتنزیہه، کیونکہ یہ مساجد جو ہیں اللہ کی زمین میں گویا اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی عبادت کے مقام ہیں، اللہ کے شکر کرنے کی جگہ ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا مقام ہے۔ جیسے فرماتے من المؤمنین رجال صدقوا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، واما النساء فصلاتهن في بيوتهن افضل لهن۔ باقی رہ گیا عورتوں کا مسئلہ، یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں افضل ہیں، اور جتنا مسجد میں پہلے آئے گا اتنا اجر ہے، اور جتنا صف اول میں آئے گا اور اجر ہے، الاول فالاول۔ لیکن عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنی نمازیں جو ہیں اپنے گھروں میں ادا کریں، کیونکہ عورت کے لیے حجاب، عورت کے لیے پردہ، عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ لما رواه ابو داود عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدئها أفضل من صلاتها في بيتها۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے تو باہر والے حجرے سے بہتر ہے، اور پھر عورت اپنے سونے والے کمرے میں نماز پڑھے تو اس باہر والے کمرے سے بہتر ہے۔ یعنی عورت جتنا اندر ہوگی، جتنا چھپ کے عبادت کرے گی، جتنا اپنے آپ کو مخفی رکھے گی، اتنا اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ اجر ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا یحییٰ ابن غیلان قال حدثنا رشدین قال حدثني عمرو عن ابي السمح عن الصائب مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء كعرب بيوتهن۔ حضور پاک نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے افضل مسجد اور نماز کی جگہ اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے وہ مسجد سے زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے اور زیادہ فضیلت ہے۔ وقال احمد ايضا حدثنا هارون قال اخبرني عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الانصاري عن امتي ام حميد امرأة ابي حميد الساعدي انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، یہ بی بی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، فقالت یا رسول اللہ انی احب الصلاة معک،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، آپ کے ساتھ نماز پڑھوں جماعت میں۔ قال قد علمت انك تحبين الصلاة، علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك من خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي۔ حضرت بعد میں فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ کو محبت ہے، آپ کو آپ کا جذبہ بڑا مبارک ہے، لیکن عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، حجرے میں نماز پڑھنا اس کی حویلی میں پڑھنے سے افضل ہے، حویلی میں نماز پڑھنا اس کی محلے کی مسجد سے پڑھنے سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد میں پڑھنا میری مسجد سے افضل ہے۔ یعنی تم اپنے قریب کی مسجد میں جو پڑھ لیا کرو، لیکن اتنا دور نہ آیا کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسلام دراصل منشأ اسلام کیا ہے کہ عورت کی حفاظت ہو اور اس کے بدن پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے حرکات و سکنات پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو امام بننے کی اجازت نہیں دی، یعنی عورت جو ہے وہ امام نہیں بن سکتی، اور عورت جو ہے وہ مؤذن نہیں بن سکتی، عورت جو ہے وہ زور سے تلاوت قرآن نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے جسم پہ بھی پردہ ہے اور اس کے آواز پہ بھی پردہ ہے، حرکات و سکنات پہ بھی پردہ ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ عورت کے نام پہ بھی پردہ ہے۔ کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سارا قرآن پڑھو، عورت کا نام اللہ نے نہیں دیا، ماں سوا بی بی مریم، ورنہ اللہ کے آگے کیا چھپا ہو، صرف بی بی مریم کا نام لیا۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام منسوب تھے اماں کی طرف، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ورنہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی بھیجی۔ کہیں فرماتے ہیں قالت لأختہ قصیہ، کہیں فرماتے ہیں قالت امرأۃ العزیز، اور کہیں فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہیں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہیں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ عمران، امرأۃ العزیز، نام نہیں لیا خدا نے۔ اور یہ جو نام ہے نا آج کل مشہور ہیں، یہ تو ہمارے ماشاءاللہ اپنے مولویوں نے ڈھونڈے ہیں۔ یہ جو قصے مشہور ہیں بی بی زلیخا اور بی بی زلیخا، کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ امرأۃ العزیز کا نام جو ہے زلیخا تھا، بلکہ اسرائیلی روایات میں ہے، زلیخا بھی ہے، راعیل بھی ہے، اور بھی کئی نام نقل کیے گئے ہیں۔ یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی روایت صحیحہ میں ہے، روایات اسرائیلیہ میں ہے۔ الذی لا نصدق ولا نکذب، روایات اسرائیلیہ کا اعتبار نہیں، لیکن مشہور کر دیا ہم نے، تو کتابیں لکھ ڈالی ہیں نا یوسف و زلیخا پہ۔ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال ہم بزرگوں کی شان میں کوئی بے ادبی کا لفظ تو ہم بول نہیں سکتے ہیں، لیکن بس وہ زبانوں میں چڑھ گیا، وہ بھی اس بات کا شکار ہو گئے۔ تو اصل میں ایسی چیزوں پہ اللہ بحث، اور جس چیز کا اللہ نام نہ لے تو مانا اس کے نام نہ لینے میں حکمت ہے، اور جس چیز کا اللہ نام لے لے اس کے نام لینے میں حکمت ہو۔ اب دیکھنا فاکہہ سارے پھل آ گئے، لیکن کہیں کہیں فرماتے ہیں نخل، رمان، عنب، مانا تو ان کی شان زیادہ ہو گئی، تو اس لیے کہیں نام نہیں لیا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے عورت کے جسم پہ پردہ ہے، اس کے اسم پہ بھی پردہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ گھر میں بھی کہے تو کہا یا بنت فلان، اے فلان کی بیٹی، یا ام فلان، یا امت فلان، نام نہ لے، کیونکہ بعض گندے ذہنیت کے لوگ نام معلوم ہو جائے تو پھر اسکینڈل بناتے ہیں اور قصے بناتے ہیں اور کہانیاں بناتے ہیں اور فتنے بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ کو محبت ہے لیکن گھر میں نماز پڑھو۔ لم يخرجوا وعدا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب،
اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن شرائط ہیں۔ ایک تو حجاب ہو، پردہ ہو، بلا وجہ میک اپ سنگار اور دوپٹے گلے میں پڑے ہیں، بال کھلے ہیں تو لوگوں کے لیے ایذا کا سبب نہ بنے، اور نہ ایسے خوشبوئیں لگائے کہ دور سے پتہ لگے کہ کوئی تشریف لا رہا ہے، تو ایسی خوشبو لگانا بھی عورت کے لیے منع ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث میں لفظ ہے کہ جو عورت اپنے سنگار کر کے، میک اپ کر کے، باریک اریاں لباس پہن کے، خوشبوئیں لگا کے بازاروں میں، نوادی میں پھرتی ہے، حضور نے فرمایا زانیۃ، یہ زانیہ عورت کے حکم۔ آج کل تو جناب ہماری عورتوں کی شامیں جو ہیں وہ سمندر کے کناروں پہ گزرتی ہیں، جو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمندر جہنم ہے، یہ جہنم دیکھنے ضرور جائیں۔ اور اس کے بعد جو کھانے ہیں وہ ہوٹلوں میں ہیں، تفریح جو ہے وہ کلبوں میں ہے، ڈرنک جو ہے وہ پبوں میں ہے، جوس ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانو۔ کما ثبت فی الصحیح ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ کی بانیاں مسجد میں آنا چاہے تو منع نہ کرو، لیکن ان کو سمجھاؤ کہ مسجد میں آداب سے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں میں گھس جائیں، بوسہ دے رہی ہیں، بوسہ دینا سنت ہے، غیر محرم کو بدل لگنا حرام ہے، تو ایسی سنت کا ثواب زیادہ ملے گا یا گناہ زیادہ ہوگا؟ رواہ البخاری ومسلم ولأحمد وابی داؤد فبیوتہن خیر لہن، گھروں میں نماز پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا تخرجن تفیلات، اگر جائیں تو بالکل سادہ لباس، بغیر شنگار، بغیر میک اپ، بغیر کسی چیز کے، اور کوئی خوشبو نہ ہو، لا ریح لہن۔ وقد ثبت فی صحیح مسلم من زینب امرأۃ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شہد احداکن المسجد ولا تمس طیبا۔ بی بی حضرت عبداللہ بن مسعود کی بی بی محترمہ، زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ہمیں فرمایا تھا کہ مسجد میں آنا ہے تو خوشبو ششبو نہ لگایا کرو، یعنی کہ خوشبوئیں لگا کے اور دنیا کے لیے فتنے کا باعث بنو۔ وفی الصحیحین ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروتهن ما يعرفن من الغلس۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں صبح کی نماز کے لیے مسجد میں جاتی تھیں، لیکن جب واپس آتی تو اپنی چادروں کو سروں پہ اور بدن پہ ایسے لپیٹ لیتی تھیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جو ہمارے دور میں عورتوں کا وقت آ گیا، تبدیلی آ گئی، فیشن آ گیا، اگر حضور اس کو دیکھ لیتے تو منع کر دیتے کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں۔ تو بی بی عائشہ تو اپنے وقت کو دیکھ کے روک رہی ہیں، آج کا حال ہوتا تو کیا ہوتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج پہ عورتیں آ رہی ہیں، لون کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، دھوپ پہ پورا بدن نظر آتا ہے حاجی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہدایت دے، اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی بہن بیٹی سب کی عزت محفوظ رکھے۔ کہتے جی کہ حالت احرام میں جب عمرہ کرنے کے لیے آیا، ایک چکر میں کندھا نکالنا بھول گیا، دوسرے چکر میں یاد آیا کوئی بات نہیں،
پہلے 3 چکروں میں التبا کرنا سنت ہے۔ اچھا اگر 1 چکر گزر گیا یہ بھی یاد آیا نکال لو، اچھا 3 چکر گزر گئے بعد میں یاد آیا تو اب التبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 3 چکر گزر گئے ہیں، اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا لیکن جرمانہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا اور عمرے کے احرام میں جب طواف کیا تو التبا یعنی کندھا نکالنا بالکل بھول گیا، کوئی بات نہیں، بالکل عمرہ ٹھیک ہے، بس وہ سنت کا ثواب سے محروم ہو گیا۔ اور بعض آدمی تو جب عمرے کی نیت کرتے ہیں وہاں سے کندھا نکال لیتے ہیں، بے وقوفیت بالکل غلطی ہے، اپنی نمازوں کو بھی مکروہ کرتے ہیں، عبادات کو بھی خراب کرتے ہیں۔ کندھے نکالنے کا حکم صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ کہتے جی کہ اگر ہم عصر کی نماز کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک نماز نہیں، اور باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر جگہ نہ پڑھے لیکن حرم میں اجازت ہے، گنجائش ہے کہ اگر طواف کر کے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ لے تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی قبول فرمائے۔ اور بعض علماء دونوں حدیثوں کو اس طرح جمع کر دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مثلا تم نے عصر کو طواف کیا لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کے جاؤں گا حرم سے، تو کہتے ہیں جلدی نہ کرو، مغرب کے بعد پڑھ، کیونکہ مغرب کے بعد نماز پڑھنے میں تو کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر جلدی ہے، قافلہ جانے والا ہے، بس لگی ہوئی ہے، ساتھی روانہ ہو گئے ہو، کہتے پڑھ لو، کوئی ایسی بات۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے رمضان کے بعد پاکستان سے وہ آیا ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، اس نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 بکری جرمانے کی ہو گئی، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کا تمتع ہو جائے گا، کیونکہ عمرہ بھی کیا، اشہر حج میں حج بھی کرے گا، لہذا 1 بکری جو ہے وہ تمتع کی ادا کرے۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے عمرہ کی صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال کٹانے ہیں تو مردوں کے لیے افضل ہے کہ اس طرح پھروائیں، اگر اس طرح نہ پھروائیں اور بال بڑے بڑے ہیں تو جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے، یعنی کہ ڈک لگاؤ وہ دم پڑ جاتی ہے، مثلا اتنے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے کاٹیں، چوتھا حصہ یعنی 1/4 حصہ ان بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے۔ اور عورت جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لے جائے، جہاں اس کے بعد آخر میں انتہا ہوتی ہے وہاں ایک چھوٹی پور کے برابر کاٹ ڈالے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد مثلاً وہ فوراً مدینہ شریف چلا گیا، دوسرے دن واپس آیا، پھر احرام باندھ کے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں اپنے سمدھی کی طرف سے حج کرنا ہے، ان کی بیوی کی خواہش پر، کیا اس کے لیے مجھ پر قربانی لازم ہوگی؟ میں یہاں پر مقیم ہوں، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کا حج افراد ہے، آپ پر کوئی بکری لازم نہیں، اور حج بدل کے لیے علماء احناف کے نزدیک افضل ہی یہ ہے کہ افراد کیا جائے۔ کہ آج کل جو نقل قدم ہے مکانوں کی، دکانوں کی، تقبیل کی، بہرحال علماء متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، افضل تو یہ ہے کہ بچو۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما۔
اگر کچھ لوگ جدے میں رہتے ہیں اور انہوں نے حج کرنا ہے، وہ احرام جدے سے باندھ کے حج کریں گے۔ کہتے جی کہ مسئلہ حیات النبی کی، بھائی تمام انبیاء حیات ہیں، اس میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، خدا کے بندے حیات انبیاء میں تو کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اللہ قرآن میں نص ہے کہ شہید کو مردہ کہو نہ کہو۔ نبی کا شان شہید سے زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے؟ اچھا، کم والا تو زندہ ہے، بڑے شان والا مردہ ہے، کوئی عقل ہے؟ باقی وہ عالم برزخ ہے، اس عالم کے احکام الگ ہیں، عالم ارواح الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ۔ اب دیکھو نا، دنیا میں 4 نکاح کر سکتے ہو، 5واں جنت میں تو 70 ہو رہے ہوں گے، تو پھر وہ احکام الگ ہے۔ یہاں تو 2 بیویاں کٹھی بھی رہتی، وہاں 70 کٹھی رہیں گی، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، کوئی حسد بھی نہیں ہوگا، کوئی فتنہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو وہ عربوں کا ایک مثال ہے نا، وہ کہتا ہے دوسری شادی کر لے بین النارین، 2 آگ کے درمیان لیٹتا ہے، وہ ادھر بھی آگ ادھر بھی آگ۔ اور میں نے کہا بھی 3 کر لے، لیکن میں نے کہا ماشاءاللہ ایک شاہ موج فوق ہو موج، پھر ایک آگ اور اوپر بھی آ گئی۔ میں نے کہا چلو 4 کرے، کہتے پھر جھگڑا نہیں ہوتا۔ اللہ عالم، ہمیں تو ایک نے کافی ہے، تو باقی کا کیا کام کریں گے؟ یعنی وہ کہتے ہیں اللہ عالم، یہ ان کو پتا ہوگا جن کو تجربہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے نا، ایک شادی ہو نا، دوسری آئے تو جلن ہوگی نا، تیسری آئے تو پھر کچھ کم ہو جاتی، چوتھی آئے تو ساری جل کے مر جاتی ہے، کسی ختم ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ اللہ عالم، خدا جانے۔ میں خدام میں آیا ہوں، میری والدہ دادی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ کہتے جی کہ میں آیا ہوں حج تمتع کے لیے، اپنا عمرہ میں نے کر لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ والد صاحب کی طرف سے عمرہ کروں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ تمتع والا ایک عمرہ کرے اور حج کرے، افضل یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دوسرا عمرہ نہ کرے، لیکن بعض ائمہ جیسے حتیٰ کہ صاحبین ابی یوسف اور محمد بن حسن شیبانی بھی فرماتے ہیں کہ عمرہ مستقل عبادت ہے، اس کو مت روکو۔ اچھا، جیسے آج کل حالات ہیں، جو حاجی مثلاً آ رہے ہیں بیچارے، صاحب بات ہے احرام باندھ کے آئیں گے، عمرہ کریں گے، 2 دن کے بعد مدینہ شریف چلے جائیں گے، پھر واپسی پہ پھر بھی عمرہ کریں گے، اور بس میں نہیں، نظام ایسا ہے، چلنا ایسے ہے۔ تو اس لیے صاحبین کا فتویٰ تو ہے کہ اگر تم اور عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، تمتع کا معنی ہی یہ ہے ایک عمرہ کرو اور پھر اسی دفعہ حج کرو، بس باقی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں حج کے بعد کرتے رہو۔ کہتے کہ جی جو لوگ مکے میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ چھٹی پہ پاکستان جاتے ہیں، واپسی پہ عمرہ کریں، بالکل کریں، کیوں ان کے لیے احکام یعنی اور ہو گئے ہیں۔ مکے میں رہنے کا شکر یہی کر رہے ہیں کہ عمرہ چھوڑ دیں، واہ بھائی اچھے ہو گئے بھائی۔ کہتے جی کہ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے اکواب و اباریق۔ اباریق کیا ہوتی ہے؟ سراہیاں، سراہی جس میں پانی ڈالا جائے یا شراب جنت ڈالا جائے۔ اکواب کہتے ہیں پیالہ، کوپ، گلاس، کپ جو کہیں۔ میں مکہ میں رہتا ہوں، والد کے لیے یا حج عمرہ کر سکتے ہیں۔
بہرحال میں قرآن پڑھاتا عمرے کے لیے آیا، خواب دیکھا ہے، مجھے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا، مجھے جاگتی باتوں کا پتہ نہیں لگتا، تم خواب پوچھتے ہو، عجیب بات۔ قاری عبدالحی صاحب آئے تھے 1976 میں، درس دیا تھا، مجھے وہ کیسٹ چاہیے، میں دکاندار ہوں، بیچتا ہوں کیا، 1976 کی کیسٹ میں نے اس کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، آئے گا پیش کروں گا حضرت کی خدمت میں۔ لا حول ولا قوت۔ بازار میں جو بیچتے ہیں ان سے ڈھونڈو، کسی کے پاس مل جائے، ورنہ 1976 کی کس نے سنبھال کے رکھی ہوئی؟ وہ میرے بھائی ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ایک تقریر اور سن لو۔ 1/4 حصے سے بال کاٹنا چاہیے یا کہ بالوں کی لمبائی کا 1/4 حصہ کاٹنا چاہیے، یعنی 1/4 بالوں کی لمبائی سے مطلب ہے یا کہ سر کے رقبے سے مطلب ہے؟ دیکھو جی کتنی باریکی نکالی ہے ماشاءاللہ، یعنی حاجی باقاعدہ میٹر لے کے آئے گا، سینٹی میٹر پیمائش کرو کہ کتنا رقبہ ہے سر کا، ایک مرلہ 2 کنال یا 1 کنال 2 مرلے رقبہ ہے، اب کیا کہ رقبہ تقسیم کریں گے؟ اب خدا کا خوف کریں، کیوں اللہ کے دین کو مشکل کرتے ہیں؟ افضل یہ ہے کہ حلق کراؤ، ورنہ جتنے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ کٹ جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 1/4 حصہ یوں کاٹو جیسے ہمارے پٹھان بھائی کرتے ہیں نا، سر کو وہ 4 حصے کر لیتے ہیں، بھائی یہ کیا ہے؟ خوشی ایک اور عمرہ کرے گا نا، وہ ادھر سے پھر کرے گا، جب تیسرا کرے گا تو ادھر سے صاف کرے گا، 4تھا کرے گا تو ادھر سے صاف کرے گا، یہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا نہا عن المسح، اپنے آپ کو مسلح بد شکل نہ بناؤ۔ حج کے دوران میں عورت کے سامنے غیر محرم دیور ہے، جیٹھ ہے، آ جائے تو عورت پردہ کرے، بالکل پردہ کرے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ حج میں پردہ نہ کرے؟ حج میں چھٹی ہے، دیکھتی رہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے کہ اذا حاضین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب آدمی قریب آ جاتے ہم پردہ گرا دیتے، جب دور ہو جاتے تو پردہ اٹھا لیتے۔ کوئی پردہ کرے، کیوں پردہ نہ کرے؟ دیور جیٹھ ویٹ تو یہ تو موت ہیں، ان سے تو پردہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم طائف سے جدہ جائیں، جدہ سے مکہ آئیں تو پھر آپ کے لیے عمرہ لازم نہیں، اس لیے کہ آپ کا سفر اول جو ہے وہ جدہ ہے، سفر اول مکہ نہیں۔ میری بچی کا نام حلوہ رکھا ہے، اچھی بات ہے، حلوہ ہے پتہ نہیں جلوہ ہے پتہ نہیں، ٹھیک ہے جناب، بالکل ٹھیک۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہدایت کا نہ۔ آپ کا کیا خیال ہے، حضور پاک کو اپنی بیٹیوں کے نام رکھنے کے لیے حلوہ نہیں ملا؟ نہیں، حضور تو بیٹی کا نام رکھیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی بیٹی ہو تو رکھیں فاطمہ دادی کے نام پہ۔ تو ہم رکھیں کبھی جلوہ، کبھی حلوہ، کبھی منالزہ، کبھی دانا، کبھی پتہ نہیں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا بی بی مریم، بی بی آسیہ، حضور کی بیویوں کا نام ہے عائشہ، سودا، ام سلمہ، ام حبیبہ، میمونہ۔ یہ سارے نام تمہیں پسند نہیں ہیں؟ اللہ کا خوف کرو۔ ایک آدمی جو بھی میرا بھائی رمضان میں آیا ہے یا رمضان سے پہلے آیا ہے اس کا حج مفرد ہوگا۔ جو لوگ رمضان میں آئے، رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا، حج مفرد ہے، وہ تمتع نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے شوال میں عمرہ کیا لیکن اپنا عمرہ نہیں کیا، والد مرحوم کا کیا، پھر بھی تمتع نہیں بنے گا۔ تمتع تب ہے اپنا عمرہ کرے پھر اپنا حج کرے۔
مکے میں رہتے ہو تو حج کا احرام مکے سے باندھو گے جہاں تمہارا گھر ہے. کہتے جی کہ سورۃ رحمان میں دو مشرقوں کا ذکر ہے، رب المشرقین و رب المغربین. یہ آپ کو صرف یہ نظر ہے، اور جگہ تو جمع ہے رب المشارق والمغارب، وہاں جمع ہے. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک گرمیوں میں مشرق و مغرب ہے، ایک سردیوں میں مشرق و مغرب ہے، ایک ہر ملک کی مشرق و مغرب ہے، سب کا مالک اللہ. اگر والد زندہ ہے، ان کی مالی حالت کمزور ہے، میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ بالکل کرو. اگر کوئی آدمی گناہ کرے پھر قرآن کی قسم کھا لے جھوٹی اور پھر اقرار کر لے، بہرحال توبہ بھی کرے اور جھوٹی قسم کا کفارہ ادا کر دے، اور آئندہ ایسی حرکتیں نہ کرے کہ جب چاہا قسم کھا لی، جب چاہا توڑ دی. میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں. پریشان حال کی دعا منظور کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا. یعنی ایک آدمی حضرت مالک ابن دینار جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میری دعا کروں. جاؤ اپنے لیے دعا مانگو، خدا کے بندے تیری دعا منظور کرنے کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، میری دعا کا تو وعدہ نہیں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو آپ پریشان ہیں، بس دل سے لگ جائیں، اللہ کے در پہ پڑ جائیں اور رو رو کے اپنے رب کو راضی کریں، منائیں، انشاءاللہ کام بن جائے گا. کہتے جی آپ نیک آدمی ہیں ہمارے لیے. آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں؟ کس نے کہا ہے؟ وہ تو کسی شاعر نے کہا ہے نا، یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعفو عنی، کہ یا اللہ تیرے بندے گمان کرتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، میں تو سب سے برا ہوں اگر تو معاف نہ کرے. میرے والد مدینہ منورہ میں 26-27 سال سے ہیں، ان کے لیے دعا. اور کیا دعا کریں، مدینے میں رہ رہا ہے، اس سے بڑی نعمت بھی ہے کوئی اور؟ اللہ نے مدینے میں پہنچا دیا ہے، مانگو خدا سے. اصل وجہ یہ ہے کہ آج کل لوگ بڑے سمجھدار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز نہ پڑھیں، جھوٹ بولیں، لوگوں کی عورتوں کو ٹاڑتے پھریں، عورتوں کو دیکھتے پھریں، دعا کے لیے بھی مولوی کے ذمہ لگائیں، شارٹ کٹ کریں. اسی لیے مجھے میرا دماغ آتی ہے نا، وہ کبھی کبھی وہ بلوچ کی جو ہے نا اثر کر جاتی ہے. کئی لوگ حضرت ہمارے لیے دعا، میں نہ کروں گی تمہارے لیے دعا کروں گا. کیوں؟ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. کیوں؟ یہ وجہ آپ میرے پیر ہیں، استاد ہیں، بزرگ ہیں، یہ ہمیں دعاؤں میں بھی وہ ہماری گنتی لگا کے جا رہا ہے، آپ نہیں کرے گا. انا للہ و انا، خدا کے بندے دعا کرو، دعا اللہ نے حکم دیا، سب مانگو. ادعونی استجب لکم. بس بات یہی ہے کہ مانگنا نہیں آیا ہمیں. دیکھو نا، مانگنا آ جائے نا، اور جب تک مانگنا نہ آئے اسی لیے لیٹ ہو جاتا ہے. ورنہ بچہ نے رونا شروع کیا اور ماں کے سینے میں دودھ نے جوش مارنا، تمہارے تو آنسو ہی نہیں نکلتے. دعا بھی کر رہا ہے اور گھنٹی جو ہے جوال کی موبائل فون پر سیکسی گانا بھی لگا ہوا ہے، اللہم، ادھر سے ٹن 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 بھی ایک دعا ہے. یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اب تو ماشاءاللہ یہ ہر عورت کے پرس میں ٹیلی فون ہے، موبائل ہے. لا حول ولا قوت الا. زمزم میں کھانا پکانا جائز ہے جناب، حاجی کو پکانا بھی جائز ہے. زمزم پانی ہے بابا، اور کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کھانا کس میں پکاتے تھے؟ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ مقام ادب یہ ہے کہ جب دوسرا پانی ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو کیوں دوسرے کاموں میں لگائیں، ورنہ تو زمزم پانی ہے.
بہرحال شوال میں عمرہ کیا ہے تو تمتع ہو گیا، ایک بکری رکھنی ہوگی۔ کہتے جی کہ ہندوستان میں بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں علماء منع کرتے ہیں کہ جب تک تکبیر میں حی علی الصلاۃ نہ کہیں تو نہ اٹھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ تو کھڑے ہوں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب قد قامت الصلاۃ تو قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ افضل اولا استحباب کی باتیں ہیں، ان کو لڑائی نہ بنایا کرو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا عصر کے بعد، اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی، دوسرا طواف کر لے، بالکل کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، بعد میں پڑھ لے۔ ہمارے والدین فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب پہ رحمتیں فرما۔ ہم نے طائف سے غسل کیے، احرام باندھے، 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مکہ چلے آئے، پھر مسجد میں حرام میں آ کے 2 رکعت نماز احرام کے پڑھے، کوئی نہیں، 2 رکعت احرام سے پہلے پڑھنا ضروری ہی نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے۔ آخری دن جب میں کنکری مار رہا تھا تو ایک عورت جو تھی بیچاری وہ رش میں پھنس گئی، تو ہم نے اس کو نکالا۔ میں پھنس جاتا تو کبھی نہ نکالتا، عورت پھنس گئی تھی نا، عورت پر بڑی ہمدردی آتی ہے۔ اچھا، بہرحال اچھا کیا تم نے نکالا۔ پھر کیا ہو گیا؟ پاؤں سے چوٹ لگ گئی، خون نکل گیا، کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تم عورتوں کو سمجھاؤ کہ رش میں کنکری نہ ماریں، بعد میں جائیں، نہ پھنسیں گی، نہ رش ہوگا، نہ نکالنا پڑے گا۔ بیٹے کا نام انس تو ٹھیک ہے، یہ انس تو کوئی نام نہیں ہوتا، انس جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، انس ابن مالک، یہ تو بہت اچھا نام ہے۔ شریم جو ہے وہ قبیلہ ہے، نام نہیں ہے۔ یہاں پر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا عورت کا ہے یا مرد کا ہے، جو امام کی نیت اللہ اکبر، بس کوئی مسئلہ نہیں، نہ چلے پتہ۔ ہم نے صفا مروا کے 14 چکر لگائے، آئندہ نہ لگانا، جو ہو گیا اللہ معاف کرے، آئندہ 7 لگانے ہیں۔ صفا سے شروع کرو، مروا پہ ختم کرو۔ ایک آدمی سارا دن تو مجھ سے یہ سوال لکھتے رہے، وہ لوگ کام کرنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، 2 سال واپس ہی جاتے، بالکل زیادتی ہے۔ ان کو چاہیے جائیں، اپنے بچوں کے، بیوی کے حقوق ادا کریں۔ آپ نے دادے کا عمرہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، اور اگر آپ کے دادا زندہ ہیں اور انہوں نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، پھر تو علماء کہتے ہیں کرو، ورنہ نہیں، اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کرو۔ جو ہے آپ جس کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنا حج کرے، اپنے وہ رشتہ دار معذور غریب مرحوم جو نہیں کر سکے ہیں ان کا حج کرے۔ ان کی نیت کرنے سے پہلے ہم نے بدن پہ خوشبو لگا لیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو سنت ہے۔ احرام سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، احرام کے بعد خوشبو لگاؤ تو دم پڑ جاتا ہے، لیکن احرام سے پہلے بھی بدن پہ خوشبو لگائے، کپڑے پہ، احرام کی چادروں پہ نہ لگائے۔ نمازیں قضا ہوئی، میں مکے میں رہ کے پڑھ سکتا ہوں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کو امام بن کے تراویح پڑھائے تو فقہا رحمہم اللہ فرماتے ہیں جائز ہے۔ اگر ایک آدمی بے اولاد ہے، وہ کسی سے بچہ بچی پالنے کے لیے لیتا تو وہ پالنے والا ہوگا، حقیقی بچہ تو نہیں بنے گا، اس کے ساتھ ان کے باپ کا نام رہے گا، تمہارا نام نہیں ہوگا۔
اگر آدمی صابان ٹھیک کر رہا تھا کمرے میں، اس میں کہیں کوئی عطر کی شیشی پڑی تھی، ٹوٹ گئی یا تھوڑا لگ گیا تو دھو ڈالے بس، اس نے خود تو نہیں لگایا نا۔ آدمی نے حالت احرام میں اس کو حمام جانے کی ضرورت پڑی، اس نے احرام کھول کے لٹکا دیا، کوئی بات نہیں، جب سارے وہ دوبارہ باندھ لے، یہ تھوڑا ہے کہ احرام کھول گیا تمہارا بھاگ گیا۔ یہ ہے پکڑا ہوا، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ آدمی نے حالت احرام میں بیٹھے بیٹھے سر پہ چادر احرام کی ڈال لی اور پھر ہٹا دی، کوئی بات نہیں، یا بھول کے ڈال دی، کوئی بات نہیں۔ چادر اس نے ایسی لپیٹی کہ منہ اس کا چھپ گیا، کوئی بات نہیں، پھر کھول دیا، باندھ کے تو نہ رکھے نا سارا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا، کھول دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔